لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله، لم نزد إلا يقينا بالإله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جل شانہ کے فضل سے 2021 کے خانقاہی اجتماعات کا آج پہلا اجتماع ہے جو رحمت کائنات فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جامعہ نعمانیہ غلام محمد آباد میں مفتی طیب صاحب کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں توفیق دی آپ سب کو کہ ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ الحمدللہ درود شریف پڑھا گیا اور 10-15 منٹ آیت کریمہ بھی پڑھا گیا اور استغفار کی ضرورت ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی تھے، انتہائی قسم پرسی اور انتہائی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اللہ جل شانہ نے وہاں کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، وہ پیٹ کے اندر ہی رہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے القاء فرمایا کہ کہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک تو اللہ نے اس پڑھنے کی برکت سے آپ کو نجات دے دی، زندہ ہی مچھلی کے پیٹ سے باہر زمین پر آ گئے۔ دوسرا اللہ نے یہ بشارت دے دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہمیشہ مومنین کو نجات دیتے رہیں گے۔ تو یہ جو احوال چل رہے ہیں دنیا میں، اس میں آیت کریمہ کا معمول بہت فائدہ دیتے ہیں، اور سلسلے کا عمل یہ ہے کہ مفتی اعظم دیوبند حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات سے میں نے دیکھا کہ آپ جو خانقاہی مجالس پوری دنیا میں کرواتے تھے، خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ میں، اور لوگوں کو گھروں میں کروانے کے لیے بھی ترغیب دیتے تھے، تو فرماتے تھے کہ آدھا وقت درود شریف پڑھ لو، آدھا وقت آیت کریمہ پڑھ لو۔ تو اس لیے میرے ذہن میں یہ دونوں باتیں آئیں کہ ہمارے احوال بھی توبہ استغفار کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے اور مایوسیوں سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد الحمدللہ ذکر بالجہر، ذکر بالسر، تسبیحات، ہر آدمی اپنے اپنے معمول کے مطابق مشغول ہو گیا۔ 30-35 منٹ ذکر کی مجلس ہوئی، پھر دعا مختصر کے بعد اپنے اپنے انفرادی معمول اور آرام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ عصر کی نماز کے بعد الحمدللہ ذات الصالحین کے اکثر حصوں میں سے تعلیم ہوئی جو 40-50 منٹ چلتی رہی، اللہ نے اس میں برکت دی۔ مغرب کے بعد الحمدللہ آپ حضرات بیٹھے ہیں، مغرب کے بعد سے اس میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ختم خواجگان چونکہ عصر کے بعد نہیں ہو سکا تو وہ ختم خواجگان ہوا، چہل حدیث درود شریف ہوئی، یاسین شریف پڑھی سب نے، اور پھر مفتی طیب صاحب نے الحمدللہ ذکر بالجہر اجتماعی کروایا، اور اب ہم الحمدللہ کچھ بات اس سلسلے میں کرنے کے قابل ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ذمہ داری پر ہے، اور جو جس ذمہ داری پر ہے بروز قیامت اسی کی ذمہ داری کا پوچھا جائے گا۔ خامد کو گھر والوں کے بارے میں، بیوی کو خامد کے بارے میں، بادشاہ کو رعیت کے بارے میں، رعیت کو اپنے حقوق کے بارے میں، اس پر جو حق اللہ نے واجب کیا ہے نا وہ اپنا کام پورا کرے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ ہم لوگ دینی مدارس والے، دعوت و تبلیغ والے، خانقاہ والے، ہمارے ذمہ کیا ہے
دنیا کے پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ مخلوق کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے جلوس نکالیں، جن کی ڈیوٹی ہے اللہ ان کو جزا دے، وہ اپنا کام پورا کریں۔ ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم خطوط لکھیں اور لمبے لمبے احتجاج کریں، جن کی ڈیوٹی ہے وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ ہم دین کے طالب علم ہیں، خانقاہ کے لوگ ہیں، ہماری ڈیوٹیاں یہ ہے کہ ہم کثرت ذکر کریں اور ذکر کی مجالس قائم کریں اور خوب اللہ سے مانگیں۔ جو حضرات ظہر سے یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا، ہم نے بھی محسوس کیا کہ کیسا اللہ کی رحمت اور سکینت کا احساس ہوا۔ دنیا جہاں سے لا تعلق ہو کر چند گھنٹے ہم بیٹھے ہیں تو کتنا لطف ہمیں محسوس ہوا، کتنا اللہ کے ساتھ قربت محسوس ہوئی۔ تو یہ مقصد ہے ان اجتماعات کا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جس نیت سے کہ پورے عالم میں انسانیت کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور تمام دنیا کے جو حکمران ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور جو ہدایت والے نہیں ہیں، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ انسانیت کی ان سے جان چھڑوا دے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس نے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایمرجنسی کروا دی۔ انشاءاللہ پورے ملک میں یہ مجالس ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ روایت مختلف الفاظ میں آتی ہے، میں نے عربی میں بھی مفہوم بتا دیا، اردو میں بھی مفہوم بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتے۔ جب اللہ فیصلے کرتے ہیں یا کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں یا اپنی رحمت کے فیصلے کرتے ہیں، تمہاری مال و دولت اور صورتیں نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے قلوب اور تمہاری کرتوتوں کو دیکھتے، تمہارے اعمال اور تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جب تو اعمال تو بہت اچھے ہوں لیکن قلوب بگڑے ہوئے ہوں تو تب بھی فیصلہ نہیں ہوتا، اور اعمال قلوب بہت اچھے ہو جائیں لیکن اعمال نہ ہو تو تب بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ جی میرا دل بڑا چنگا ہے، جی دل میرا صاف ہے، دل چ میرے پردہ ہے، جی بس ویسے ہی گھر والوں کو برقع نہیں پہنواتا، تو یہ دل اچھا ہونے کا کیا ہے جب عمل ہی نہیں اچھا ہے۔ ایک بڑے اللہ والے تھے پرانے زمانے میں، بادشاہ وقت ان کو تہجد میں آ کر وضو کروایا کرتے، مخلص تھا۔ جب حضرت کو سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرواتا، اپنے ہاتھوں سے مالتا، تو حضرت فرماتے اللہ تمہیں انسان بنائے۔ کافی سال مہینے خدمت کرتے رہے، جانا چھوڑ دیا۔ وزیر محترم بھی نیک آدمی تھے، کہا بادشاہ سلامت، آپ بزرگوں کی خدمت میں جایا کرتے تھے آدھی رات کو بیس بدل کے، بس وہ چھوڑے نہیں، بس دل اتر گیا۔ میں کہا کیوں دل اتر گیا؟ ابھی تک ہم ان کی نظر میں انسان ہی نہیں بنے، ساری زندگی نمازیں، ساری زندگی کے روزے، ساری زندگی کی عدل و انصاف اور بزرگوں کی خدمت کے باوجود بھی ہم ابھی انسان ہی نہیں ہیں۔ کہا بزرگوں کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی، آپ جانا نہ چھوڑتے، آپ پوچھ لیتے ان سے کہ حضرت انسان سے کیا ہو رہا تھا، میں کیوں انسان نہیں ہوں؟ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، دیندار بھی تھا، عقل مند بھی تھا۔ وہاں چلا گیا، جا کے استغفار کی اللہ سے اور اپنے نہ آنے کا عذر بتایا، اور پھر یہ واقعہ سنا دیا وزیر سی گفتگو پر میں کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ٹوپی اتاری، پھر میں ہاتھ میں پکڑ لوں، پہننی نہیں۔
جب شہر کے وسط میدان میں چلے جاؤ گے تو وہاں تم نے یہ ٹوپی پہنی، پھر مجھے آ کر بتا۔ حضرت کی ٹوپی احترام سے لے کر اپنے شہر کے دمشق میں چلا گیا، اور جہاں پر بھیڑ بھاڑ تھی، کوئی گھنٹہ گھر تھا وہاں کا، وہاں پہ جا کر اس نے یوں کر کے ٹوپی پہنی تو عجیب و غریب منظر دیکھا، فوراً ٹوپی اتار دی، پھر منظر ٹھیک تھا، لوگ خریداری کر رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، دکانوں والے وعدے لگا رہے ہیں، ٹھنڈے میٹھے گرم۔ اب دوبارہ ٹوپی پہنی تو پھر منظر بدل گیا، 2 سے 3 بار جب اس طرح کیا تو اس نے فوراً ٹوپی اتار دی۔ منظر کیا بدلتا تھا؟ جب ٹوپی پہنتا تو وہ سارے انسان جو تجارتیں کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، کوئی بندر کی صورت بن جاتا، کوئی خنزیر کی، کوئی ریچھ کی، کوئی کتے کی۔ 2 سے 3 بار اندازہ کیا کہ وہ انسان ہی ہے، سارے کہاں چلے گئے؟ کہتے ہیں کہ بادشاہ ڈر گیا کہ اب میں اپنے پاؤں یا ہاتھ نہ دیکھوں کہ میں کس جانور میں تبدیل ہو جاتا ہوں، تو واپس آیا، حضرت کے قدموں میں گرا اور رو کے کہا حضرت دعا کیجیے اللہ مجھے انسان بنا دے۔ بات کیا سمجھی؟ بات یہ سمجھی کہ بدن کے اعتبار سے تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، لیکن ہمارے جذبات، اخلاق، ہمارے قلب کی صفات اتنی حیوانی ہے کہ وہ ہماری انسانیت پر غالب آ جاتی ہے۔ جس انسان کے اوپر شہوت غالب ہے کہ وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، غیر کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑتا، یا کوشش میں لگا رہتا ہے، تو وہ حقیقت میں خنزیر ہے۔ دنیا میں خنزیر وہ جانور ہے جو اپنی مادہ کی مرضی کے خلاف شہوت پوری کرتا ہے۔ تو وہ انسان کا اصل روپ دکھا دیا بزرگوں نے، جو اتنا گریڈی ہے کہ فرض زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، صدقہ فطر دیتے ہوئے جان جاتی ہے، اللہ نے سہولت دی ہے لیکن چھوٹے بہن بھائی کے لیے کوئی خرچ نہیں کرتا، دوروں کی تو بات ہی دور ہے، تو وہ در حقیقت کتے والی صفات میں ہے، لالچی ہے۔ تو اس کا وہ جو کتا پن ہے اس کی انسانیت پر غالب ہے، اور جب بزرگوں کو کشف ہوتا تھا تو وہ یہی صورتیں نظر آتی۔ اسی طرح جس جانور کی جو صفت ہے وہ اگر انسان کے اندر وہ غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ اسی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والے دعا دیتے کہ اللہ تمہیں انسان بنائے۔ اب یہ جو صفات رذیلہ ہیں، اس کو قلب سے دور کرنے کا نام خان کا ہی کام ہے۔ اس رذائل کو دور جب کیا جاتا ہے تو صفات حمیدہ خود بخود داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں حضرت شیخ فرماتے ہیں مجدد تھے، تزکیہ نفس اور تصفیہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عجیب و غریب فراست عطا کی۔ تو آگے 3 سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے عرض کیا، خط لکھا، حضرت غصہ نہیں جاتا، بہت غصہ ہے، سارے ذکر پورے کرتا ہوں، معمولات کرتا ہوں، غصہ بہت ہے، حضرت میں تمہارے شہر میں ہمارا فلاں حکیم صاحب مرید ہے، اس کی دکان پہ جانا اور یہ خط اس کو دکھا دینا، روزانہ 2 گھنٹے اس کی دکان پہ جا کر بیٹھ جانا، کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی سوال کرنا ہے، خاموش 2 گھنٹے بیٹھ کر گھر میں آ جائے۔ اس نے جا کر حضرت کو، حکیم صاحب کو خط دکھایا، انہوں نے کرسی نکال کے رکھوا دی قریب میں، چپ، وہ بھی چپ، یہ بھی چپ۔ حضرت کے مریدین تو بالکل فوج کے سروں کی طرح 2-4 کے قائل تھے، روزانہ 2 گھنٹے وہاں جاتے، بیٹھ کر آ جاتے۔ 2-3 ہفتے بعد وہ خط لکھتے ہیں، حضرت حکیم صاحب نے کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی دوائی نہیں دی، غصہ ختم ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ ماجرا یہ ہے کہ میرے مریدین میں سب سے زیادہ ٹھنڈا مزاج، حلیم طبیعت وہ حکیم صاحب ہے، تم اس کے پاس بیٹھے، اس کے قلب کا حلم تمہارے قلب کی طرف منتقل ہو گیا، میرا غصہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے وہ صحبت جس کی وجہ سے صحابی
تو تمہیں کوئی پڑھنے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، خاموشی سے اللہ نے یہ قلب میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب ہم طلبا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دین کے خدامین کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ اندر سے اچھلتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بڑے تھے، جب ان کے پاس بیٹھتے تھے، مجھے یاد ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب عصر کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا مدینہ طیبہ میں، تو مغرب سے 20-25 منٹ پہلے حضرت سر اٹھاتے، فرماتے چلو بھائی تیاری کرو نماز کی۔ تو کمرے میں نکلتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم گرم پانی سے غسل کر کے باہر نکلے، ایسی تازگی بدل میں ہوتی۔ دوسرا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت اس تکبر نہیں جاتا، ٹھیک ہے اس کا علاج کر دیتے۔ اب کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا کہ کوئی سال میرے ساتھ لگا لو، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، مولانا فقیر محمد صاحب بھی آتے ہیں، مولانا خیر محمد صاحب بھی آتے ہیں، یہاں مفتی حسن صاحب عمر سری بھی آتے ہیں، اور عام آدمی تھا تو سادہ سے علاج بتا دیا۔ اور میں جہاں فرض نماز پڑھو، فرض نماز کا سلام پھرتے کھڑے ہو جانا، نمازی بھائیوں میرے اندر تکبر بہت ہے، میرے لیے دعا کر دینا، کہہ کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ انداز کیا آپ نے کتنا بڑا علاج کر، کون اپنے منہ سے لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر یہ علاج کرے گا؟ پہلے اعلان پر ہی سارا تکبر ختم ہو گیا۔ تو یہ نعمتیں جو ہے یہ رذائل کو دور کرتی ہیں۔ ایک آدمی حج پر گیا، حضرت کا مرید تھا، واپس آیا تو یہاں ایسا من تو آزاد اللہ رفع اللہ، ہمارے دوست ہیں اللہ کو برکت دے، ہماری درخواست۔ تو مکہ معظمہ حج پر چلا گیا تو وہاں سے خط لکھتا ہے کہ حضرت ایک میرے اندر عیب چھپا ہوا تھا جو میں شرماتا تھا بتانے کے لیے، سوچا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ میں حج پر آیا، اور یہاں تو وہ عیب پوری قوت سے بڑھ گیا ہے، اور عیب یہ ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے انتہائی درجے کا عشق اور محبت تھی، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ ذکر کی لائن کے خلاف بات ہے، تو میں شرماتا تھا کہ اپنے پیر صاحب کو کیسے کہوں کہ میرے اندر یہ ختم کریں، میرے اندر کوئی۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا چلو بیوی کو چھوڑ کے 2-3 مہینے کے لیے حج پہ چلا جاتا ہوں، تو یہاں تو حضرت میں روتا رہتا ہوں رات کو اس کو یاد کر کے۔ تو حضرت نے جواب پہ فرمایا کہ بیوی سے محبت ایمان کی علامات میں سے۔ عجیب بات، میرے حضرت فرمایا کرتے تھے عورت سے محبت کا جو خانہ ہے، اگر وہ حلال عورت کے ساتھ بھر گیا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اگر اس میں کمی ہے، ادھر ادھر محبتیں تلاش کرتا ہے، تو پھر یہ ایمانیات کی کمی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ خانقاہی سلسلہ اور بیت اور ذکر اذکار، اس کا مقصد یہی ہوتا تھا۔ دیکھیں ہر کام کا ایک مزاج ہوتا ہے، دین کے بہت سارے شعبے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ دیکھیں، تہجد میں آپ اٹھتے تھے اور عشاء کے بعد تک، بعض کا تو عشاء کے بہت بعد تک مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اور وہاں پر کیا کیا ہوتا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کی اپنی عبادات تھی، طویل تہجد، بہت طویل، لمبی لمبی صورتیں، اور حضرت عامہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی قرات کا حسن مجھ سے نہ پوچھو، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان نمازوں کی لمبائی اور ان کا حسن مجھ سے نہ پوچھو۔ ایسے لگتا تھا ایک ایک لفظ جیسے موتی کی طرح نکل رہا ہے۔ پھر اس تہجد کے بعد آ کر فجر پڑھانی، فجر کے بعد لوگوں کے خواب سننے، اگر کسی کو خواب آیا اس کی تعبیر دینی۔ اسی مسجد نبوی میں وفود آ رہے ہیں، کوئی نجد سے، کوئی یمن سے، کوئی حضرموت سے، اب ان وفود کو ملنا اور ان کے معاملات دیکھنا۔ پھر اسی دن میں دعوے آ رہے ہیں، آپ چیف جسٹس بھی ہیں، اب وہیں آپ فیصلے بھی کر رہے ہیں۔
اسی مسجد میں تقاضا آتا ہے کہ جی فلاں علاقے میں مسلمانوں کی بستی پہ جو کافروں نے حملہ کر دیا، پریشان کیا ہے، تو وہاں پہ ان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے لشکر بھیجا جائے، تو وہیں آپ بلاتے اور مجاہدین کے نام لکھواتے اور کمانڈر بنا کر خود۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اس کمانڈر کے ساتھ چلتے مدینے کے باہر تک کہ اس کو روانہ کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت دیتے۔ جو علاقے فتح ہو گئے ان میں آپ نے گورنر متعین کیے تو ان کو بھی ہدایات دیتے۔ ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یمن کے صوبوں کے گورنر بھیجا اور ان کو ہدایات دی۔ اسی مسجد نبوی میں آپ کے پاس سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کی ان پر نظر پڑی تو آپ کی طبیعت بدل گئی۔ مدینہ میں کچھ خوشحالی آ چکی تھی، تجارت ہو رہی تھی، ہزاروں صحابہ موجود تھے۔ یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں، انہوں نے بھیڑ کی کھال کی جو لنگی لپیٹی ہوئی ہے اور اسی طرح ہلکا سا جسم میں کوئی کھال کا ٹکڑا رکھا ہوا۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے خطبہ روک دیا، فرمایا سلیق قوم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ تاریخ میں ایک بار ہوا، سیرت طیبہ میں ایک بار ہوا کہ جمعہ کا خطبہ روکا گیا۔ آپ اپنی جگہ پر ممبر میں نیچے بیٹھ گئے، سلیق غطفانی نے بہت خشوع سے 2 رکعت پڑھی، صحابہ نے مڑ مڑ کے دیکھا، آپ نے جمعہ کے خطبہ میں ان پر صدقہ کرنے کی فضیلت بیان کی۔ اب ان کی غربت دور کرنے کے لیے ہم باہر لگ گئے، تو ویلفیئر کا کام بھی آپ نے مسجد نبوی میں کیا اور بے پناہ کام ہے، طوالت ہو جائے گی۔ آپ قاضی بھی تھے، مدرس بھی تھے، پیر بھی تھے، مرشد بھی تھے، شیخ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سب کام آپ نے کیے۔ کس کی حیثیت ہے امت میں کہ ان سب کاموں کو وہ اکیلا کر لے؟ کوئی کر سکتا۔ آپ تو انبیاء کے بھی سردار۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بات کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو گنا کرتے تھے تو انداز کرتے تھے کہ آپ کو 40 سال میں جتنی قوت حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کام ہیں وہ امت کے بڑوں نے، پرانوں نے چن کر اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنا لیے، اس میں اپنی زندگیاں فنا کر دی۔ کسی نے ویلفیئر اپنا لیا، اخلاص کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے۔ کسی نے تعلیم اور تدریس اپنا لی کہ رسول اللہ نے جو صحابہ کو پڑھایا اب وہ آگے امت کو پڑھا رہے ہیں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ دعوت اپنا لیا کہ جو لوگ بھولے بھٹکے ہیں ان کو دین کی طرف لے آئیں، تو انہوں نے بھی رسول اللہ کی دعوت کو اپنا لیا۔ کسی نے انصاف کا پہلو پکڑ لیا اور حقیقی انصاف اگر کرے تو وہ بھی رسول اللہ کا نائب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھے اور اس کے مطابق انصاف کرتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شعبہ یہ تھا کہ آپ اپنی صحبت کی برکت سے، ذکر کی برکت سے لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتے تھے، اور یہ لائن خانقاہ والے بزرگوں نے پکڑ لی۔ تو اس لیے بنیادی عقیدہ اور ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ اسلامی سیاست ہو یا خانقاہی کام ہو، جتنے بھی دین کے کام ہیں جو رسول اللہ نے کیے ہیں، یہ سب کے سب رسول اللہ کے کام کرنا امت کا فریضہ تھا۔ اگر کوئی ایک کام میں کمی رہتی تو ہم وہاں جواب دہ ہوتے۔ اگر ہم پارلیمنٹ چھوڑ دیتے سیکولر، لبرل اور دیگر لوگوں کے لیے، تو یہ ہمیں سوال وہاں پر آ جاتا کہ تم لوگ کیوں نہیں دین کا کام کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں گئے، تم کیوں گھروں میں بیٹھے رہے، کیوں سیاست نہیں کی؟ لہذا الحمدللہ صدیوں سے ایک دینداروں کا ایک بڑا طبقہ علماء دین کا سیاست میں لگا، اور انہوں نے حتیٰ کہ انگریز کے دور میں بھی سیاست کی۔ حضرت شیخ الہند، حضرت عبید اللہ سندھی، بڑی بڑی سیاست کی، حکمران حالانکہ کافر تھے، تو کوئی شعبہ خالی نہیں چھوڑا۔ تو ایک عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی دین کا کام کرنے والا ہے، انسانیت کے شعبے کا کام کرنے والا ہے، مخلوق خدا کے فائدے کی محنت کر رہا ہے، تو وہ رسول اللہ کی نیابت ادا کر رہا ہے۔ تو پھر دوسری بات کیا ہے؟ ہمیں قدرتی طور پہ اس سے محبت ہونی چاہیے۔
قدرتی طور پر، حتیٰ کہ ہمیں تاجروں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ میرے استاد محترم تھے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، وہ بھی اس اموات کے سال میں 2020 میں برطانیہ میں سب سے پہلا دارالعلوم انہوں نے بنایا، اور اس دارالعلوم کی برانچیں کینیڈا، آسٹریلیا، پورے یورپ میں پھیلی ہوئی۔ عجیب ہستی تھے۔ جدہ میں ایک بار حضرت کو میں لے کر ایک بلڈنگ سے اترا، کسی ساتھی کے کھانا کھا کر، گاڑی روڈ کے اس طرف کھڑی تھی، تو میں نے حضرت کو کہا چلیں تشریف لیں، تو میں رک جاؤ۔ سعودیہ کا سٹائل یہ ہے کہ وہاں قانون میں حق المشاۃ اولا، پیدل چلنے والا حق پہلے ہے، گاڑیاں خود رکیں گی، آپ گزریں۔ شہر کے اندر گاڑی ٹکرا جائے تو گاڑی والے کو آپ کا سارا ہرجانہ دینا ہے، علاج بھی اسے کرانا ہے۔ تو یہ عادت سب کی بنی ہوئی ہے، بس کو ہاتھ لاتے اور نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے حضرت کا ہاتھ پکڑا، جدہ کی بات ہے، مجھے آج تک یاد ہے، پرانے ایئرپورٹ کا محلہ تھا، تو میں نے کہا حضرت آ جائیں، اور گاڑیاں آ رہی تھی، حضرت میں رک جاؤ رک جاؤ۔ فرمایا یہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں یہ معاش حلال کی طلب میں جا رہی ہیں، ان کے احترام میں یہاں کھڑے ہو، یہ سارے رزق حلال کی صحیح میں ہیں، آپ ان کا احترام کریں۔ اللہ، ایسا سبق زندگی بھر کے لیے کہ تاجروں سے بھی آپ کو محبت ہوگی جب آپ یہ بات سنیں۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب آئی فضائل تجارت، حضرت نے لکھا کہ بعض ائمہ فقہ کے نزدیک دین کے 6 ارکان ہیں، 5 ارکان تو سب کو پتہ ہے، 6واں رکن جو ہے وہ تجارت ہے، اور بعضوں نے جہاد کے بعد سب سے بڑا فریضہ تجارت۔ اب آپ سوچیں اگر تجارت نہ ہماری امت کے افراد کریں تو یہ روشنی مسجد میں کون لگائے گا؟ یہ ہم سردی میں بیٹھے ہوئے گرم ہو کر کس طرح بیٹھیں گے اگر ہمارے تاجر مسجدوں میں خرچ نہ کریں؟ خرچ تبھی کریں گے جب وہ تجارت کریں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دین کے تمام حلال شعبے جو بھی کوئی کر رہا ہے اس میں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ ہمارا یہ جو اجتماع ہوا ہے ظہر سے لے کر ابھی تک، اس میں دعوت یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے قول اور عمل سے اللہ کو راضی کرتے ہیں وہاں اس فکر میں لگ جائیں کہ اپنے دل سے بھی ہم اللہ کو راضی کریں۔ حضور نے فرما دیا، جو میں نے حدیث تلاوت کی، کہ اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے محلوں میں یہ جو ٹولیاں وولیاں ہوتی ہیں، ان میں بڑے بڑے خیر کی باتیں بھی مل جاتی ہیں، اور ہر دور میں ہوتا ہے۔ بعض جو ذرا بڑے ہوتے ہیں 2-3 سال، ان کے گھر کی صحبت اچھی ہو تو بچوں کو اچھی باتیں منتقل کرتے ہیں۔ یہ بات بار بار سنتے تھے، اور یار نیت کا اعتبار ہے، ایک آدمی مسافروں کے لیے وہ قلعہ زمین پہ گاڑ دیتا ہے کہ یہاں وہ اپنا جانور باندھ لیں گے، دوسرا آتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے، کہتا ہے یار کیا بیوقوف ہے، لوگوں کو ٹھوکر لگے گی، وہ قلعہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، دونوں کو اللہ ثواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ نیت جو ہے یہ دل کی اصلاح کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ یہاں الحمدللہ ہم نے پورے فیصل آباد میں اس مسجد میں انتخاب کیا، مفتی طیب صاحب ہمیشہ ماشاءاللہ اس کی دعوت بھی دیتے رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں یہ نظم بنائیں گے اپنی ہفتہ واری یا ماہانہ جو بھی ان کی مجلس ہے، اور الحمدللہ ہمارے مولانا قریشی صاحب بھی اس سلسلے کے ہمارے بزرگ ہیں، یہ بھی وہاں مجلس کراتے ہیں۔ تو ان مجالس میں شرکت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قلب کی اصلاح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقاضا ہے کہ پاک اور صاف دل کے ساتھ زندگی گزارو، جلد از جلد ہمیں وہ حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا